یہ اللہ کو حاضر ناظر مانیں، قیامت کی عدالت پر یقین کریں. یہ مسئلے اس طرح جو ہے نا حل نہیں ہوں گے کہ میں یہاں کوئی بتاؤں. حل تو یہ ہے کہ ایک عمومی دعوت کو ایسے اللہ کے ولی اٹھیں جو خود ایمان میں پناہ ہوں، چیخیں چلائیں کہ آؤ لوگوں اللہ کی طرف واپس لوٹو، اس پر ایمان اپنا درست کرو. یہ پہلے بنیادی عقیدے ذہنوں میں بٹھائیں جو حضور نے بٹھائے تھے. یہ اوپر سے کوئی علاج نہیں ہو سکتا کہ ہم فتوے دے دیں اور کوئی ٹھیک ہو جائے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو کاروبار میں لگائیں گے کاروباری گھاٹا دکھا کر ان کا بیڑا غرق کر دے گا. ہر طرف تو ڈاکہ ہی ہے. جی السلام علیکم. اچھا بات. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا سر جی، جی ایک آدمی ہے وہ کسی کو پیسے ادھارے منگتا ہے. ہاں ہاں وہ بندہ آتا ابھی پیسے ہے لاہور نے ہاں ہاں کہ میں کرایہ خرچ کے جاواں گا لیکن کرایہ تہاڈے ذمہ ہوئے گا. جی جی وہ بارے کی آ آپ بہت اچھا سوال ہے. جی جی جواب دیتے ہیں مولانا. دیتے ہیں جواب. جی اچھا دسو. آپ سمجھ گئے مولانا؟ آپ سے ہم نے پیسے ادھار مانگے. جی آپ نہیں بولیں گے، آپ مولانا سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. آپ ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی کہ میرے کچھ پیسے کراچی کے اندر کسی جگہ پڑے، میرے دوست کے پاس ہیں، مل بھی جائیں گے تو میں کراچی جا بھی سکتا ہوں، لیکن کرایہ آپ خرچ کریں گے کیونکہ آپ کی ضرورت ہے. اس بارے میں طاہر آپ بھی کوئی بتائیں، میں کیا بتاؤں کہ یہ کیا چکر ہے. بظاہر تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی ذریعے سے یا کسی طریقے سے بندہ پیسے منگواتا ہے، یا آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک بندے کا کوئی رشتہ دار کراچی کے اندر رہتا ہے. بات سن رہے ہیں بھائی؟ جی جی جناب. تو آپ ایسا اس کو خط لکھتے ہیں یا ٹیلی فون کرتے ہیں کہ یار پیسے آپ لے لیں. جی جی اگر وہ بینک کے ذریعے منگواتا ہے 3 لاکھ یا 2 لاکھ روپے، تو بینک والے بھی 200-400 روپے اس عمل کا لیتے ہیں نا. جی جی یا وہ بندہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ خود میرے پاس آ جائیں، آ کے پیسے لے جائیں. جی جی. ساتھ ہم ایک تحریر بھی لکھ لیتے ہیں، اگر نہیں بھی لکھتے تب بھی وہ کہتا ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں کرایہ خرچ کر کے. جی جی. تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی ضرورت اور اپنے مقصد کے لیے یہ سفر طے کر رہے ہیں نا. جی جی اگر اسی طریقے سے آپ اپنے بھائی سے جو وہ کہتا ہے کہ میرے پیسے لاہور، اسلام آباد، کراچی پڑے ہیں، جی جی آپ ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی حرج والی بات نہیں. صحیح ہے. مطلب ہے کوئی ایسی ویسی نہیں، سود وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں نہیں، آپ سود تو وہ ہے کہ جب اس کی جیب میں جائے گا. یہ تو ٹرانسپورٹ والا لے جائے گا، اگر کھانا راستے میں کھاتے ہیں تو ہوٹل والا لے جائے گا. اس بندے کو کیا ملا؟ اس کو تو وہی رقم ملنی ہے نا دھڑکتے دل کے ساتھ جو آپ کو دی ہے، پتہ نہیں ملے یا نہ ملے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جب آپ نے وہ رقم لا کر اس بندے کو دے دی نا، اس سے پھر واپس لے نا کسی صورت میں زیادہ وہ نہ جائے. یہ آپ لاتے ہیں تو اچھا تو یہی تھا کہ اپنے پاس سے کرایہ خرچ کرتے، نیکی کرتے، اس غریب کو لا کر دیتے تھے. اگر آپ نے بھی حوصلہ نہیں کیا کہ اتنی رقم ہوتے ہوئے آپ کرایہ بھی مانگ رہے ہیں، ہے تو یہ مروت کے خلاف ہی گری بات ہے کہ آپ اتنے مالدار ہیں. کیا ہے 200-400 لگ جائے گا یا 1000-2000 نیکی کریں اس غریب کے ساتھ، اس کو لا کر ویسے ہی دے. جی نہیں مولانا، اب جو دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، آپ ایمانداری سے اور ذمہ داری سے بتائیں کہ مطلب ہم جتنے احباب سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، تو کیا آج کل ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ 2-4 لاکھ روپے کیا 2-4-10,000 روپے بھی کسی بندے کو قرض حسنہ کے طور پر دے دے؟ یہی تو بات ہے کہ آج کے لوگ جن کی ہم باتیں سن رہے ہیں، جن کو مسئلے بتا رہے ہیں، یہ وہ ہیں مسلمان جو مسئلے پوچھتے تھے اور اس پر عمل کرتے. یہ مادہ پرست لوگ ہیں، اسی دنیا پہ ان کی نظر ہے. یہ کہتے ہیں کہ حساب کر کے کتنے پیسے گھٹے کتنے بڑھے. ان کو دین کیسے ختم ہو سکتا؟ وہ دین جو کہتا ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ تو مفت دو لوگوں کو، ہاں بجائے قرض حسنہ کے دے دو. یہ تمہیں گھاٹا نہیں پڑ رہا، خدا کے بینک میں جمع ہو رہے ہیں، اس سے کئی گنا بڑھیں گے. یہ ایمان پیدا ہو تو لوگ کریں. ان کو مسئلہ کیا پتا ہے؟ یہ امت مسئلوں کے قابل نہیں. نہ مسئلے ان کے لیے آئے تھے، مسئلے جن کے لیے تھے وہ اللہ کے راستے میں دینے کو اپنے لیے رات سمجھتے. مجھے چانس ملا، وہ کب سوچتے تھے کہ یہ گھٹ جائیں گے یا ان کا مجھے کیا ملے گا. وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ کیا ملنا کہ مجھے اللہ نے زیادہ دیا، میں نے اس بھائی کی مدد کی، اس سے مجھے کروڑوں گنا زیادہ آخرت میں ملے گا، اب بھی جنت ملے گی. اب وہ جنت وغیرہ تو ذہن سے نکل گئی. کمپیوٹر بتاتا کہ کتنے پیسے آئے کتنے کم ہوئے. ان کے لیے دین نہیں. اس لیے ایک بات جو ہے نا سرے کی جو پہلے بھی ہوئی کہ پہلے ایمان پیدا کرنے کی ضرورت. یہ کوئی مسئلہ نہ لوگ مجھے بھیجا کریں، زیادہ دین کے بارے میں پوچھیں کہ نماز میں شوق کیسے پیدا ہو، اللہ کی پہلے ایمان تو پختہ ہم کریں. جب بنیاد ہی نہیں ہے تو چھت کی باتوں کا کیا فائدہ؟ نہ عمل ہوگا نہ کوئی کرے گا، بس لذت لے لیں گے تھوڑی دیر کے مسئلے پوچھیں.
خدا کے لیے ایمان کی پختگی کری. ممبر و محراب کے وارث بھی جو ہے نا وہ چھوڑیں وہ باتیں کہ داڑھی بڑھاؤ ٹکنے، یہ بات کی بات بہت آخر میں جا کر دینت کی. تم مسلمان تو بنا دو، یہ قیامت کو مانے، رسول کو سچا جانے، اللہ پر ایمان ہو. مولانا 999 تو 1000 میں سے ویسے ہی شک میں پڑ گئے کہ یہ مذہب خام خواہ ڈاؤں گے یار، نہ کوئی خدا نہ کوئی قیامت ہے. منہ سے نہیں کہتے، کئی تو کہتے ہیں، بڑی مجلسوں میں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کی باتیں. اس امت کو تو بہت دعوت دینی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جو قرآن نے کہا تھا نا کہ ایمان لانے والوں ایمان لاؤ، نئے سرے سے ایمان لاؤ. جو ایمان کہلاتا ہے یقین دلوں میں بیٹھ جائے، بات آنکھوں دیکھی چیز کی طرح کہ اللہ ہے ساتھ. اب وہ نوبت میاں طاہر بات ختم ہونے پر آئی. کہاں ہے کہ اسحاق ابن عمار ایک ساتھی تھے حضرت امام جعفر صادق کے، تو امام جعفر صادق نے کہا کہ بیٹا اسحاق، جب تو گناہ کرتا ہے تو تو اس وقت یہ مانتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا؟ بتا، اگر مانتا اور پھر کیا تو نے خدا کی عزت اتنی نہیں کی جتنی اپنے کسی دوست کی کرتا. دوست دیکھتا ہوتا تو کرتا. تو نے خدا کی وہ توہین کی کہ اپنے کسی دوست کی تو یہ نہیں کر سکتا تھا، اور اگر تو یہ کہتا کہ وہ نہیں دیکھ رہا تو کافر ہو گیا. اس لیے گناہ معمولی ہے، یا کافر ہے جو کہہ رہا کہ خدا نہیں دیکھ رہا، اور اگر کہتا دیکھ رہا تو ضرورت کیوں کرتا؟ تو نے اپنے ایک دوست سے بھی زیادہ خدا کی قدر کم جانی. اب اس کو سوچیں تو ہم کوئی منہ دکھانے کے قابل ہیں. مولانا یہ جو آج کل بے ایمانی اور بددیانتی اور غبن کے مطلب معاملات ہو رہے ہیں، اس کی میرا خیال ہے کہ واحد وجہ یہ بھی ہے کہ آج کسی کے پاس قرض حسنہ کے لیے جائیں نا تو وہ بندہ بالکل ننگا چٹا جواب دے دیتا ہے. لیکن آپ 2-4-10 دن کے بعد اس کے پاس کوئی منصوبہ بنا کے جائیں، کوئی پلان لے کے جائیں اور اس کو کاروبار کے اندر شراکت کی بات بتائیں تو کونے خدرے سے لاکھوں نہیں کروڑوں نکال کے دے دے. بالکل وہی جو کہتا ہے میرے پاس نہیں، جب سود کا لالچ جائے تو پھر وہ کہہ لے جا جتنا جیتے. تو یہ امت اب مسلمان کہلانے کے لائق ہے. وہ پھر 2-3 مہینے تک منافع دیتا ہے اور اس کے بعد رقم سمیت ہی دریا کے اندر ڈوب جاتا ہے. اب جو دنیا ہے نا اس میں جمہوریت ہو کوئی یہ تو ڈانگر چایا کہ لوگوں کچھ ہوشیار ہو گئے، یہ کانپ گیا سرمایہ دار کہ یار یہ آگے نہ آ جائیں ہمارے. انہوں نے چکر چلا دیا کہ ووٹ لے بندے وہی سرمایہ دار جاگیردار آگے چلے جاتے ہیں چلاکی سے اپنی مرضی، یعنی بیوقوف بنانے کے لیے عوام کو یہ سارا ڈاؤ. ورنہ اصل جو حکم ہے کہ جن کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ کیوں سنبھالے بیٹھے، کاروبار میں لگائیں یا لوگوں کو دے دیں. دو ہی طریقے، کاروبار میں شریک ہوں، نفع نقصان میں، مزاربت اور شراکت. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. جب کہتے ہیں نا غیر سودی بینکنگ، مسئلہ تو دو ہی ہیں کہ سب ختم، یا اگر دینی ہے رقم تو مزاربت یا مشارکت. مزاربت میں صرف بینک نفع جو ہے نا وہ لے گا جو ہوگا نسبت سے، نقصان نہیں لے گا. نقصان آپ کا ہی ہوگا سارا، آپ کا سرمایہ کم ہو جائے گا، اس کی محنت ضائع جائے گی. مزاربت یہ کہلاتی ہے. مشارکت ہے کہ آپ ساجی بن کر کرتے، پھر نفع نقصان دونوں. یہ دو رستے. اگر ملک میں لوگوں کو مایوس کر دیا جائے کہ جس طرف بھاگو گے یہاں سود نہیں ملے گا، اگر یا ڈاکو لوٹ جائیں گے یا لگا دو کاروبار میں. مزاربت اور مشارکت خود ہی. آپ اگر روکنا چاہتے ہیں کہ بغیر ٹکٹ کے لوگ سفر نہ کریں تو پابندی لگانا ہوگی. ایک طرف کہیں کہ بغیر ٹکٹ کے سفر نہ کرو، دوسری طرف بغیر ٹکٹ کے بھی لوگ جانا چاہیں، انہیں پوچھے کوئی نہ کون ٹکٹ خریدے. جب لوگوں کو سود کی صورت رہے گی تب وہ اسلامی بینکنگ کی طرف آئے. بند کر دو کہ یہاں کوئی مسلم بینک ہو یا غیر مسلم، ہمارے ملک میں سود نہیں لے گا. جس نے کاروبار میں لگانا مزاربت اور مشارکت میں لگا، یا ویسے امانت رکھ دے، یہاں سود نہیں کسی کو ملے گا. اور حال تو یہ ہونا چاہیے ان سرمایہ داروں کا. اب کہتے ہیں ڈاکے پڑے، ٹھیک ہے، ان کے بگاڑے ہوئے کچھ بچے تو ہیں وہ نشوں میں پڑ گئے، جناح کاریاں، اس کے لیے دولت لوٹتے ہیں، وہ تو ہے حرامی امیروں کے. کچھ ہیں تو ڈگریاں لیے پھرتے ہاتھوں میں، تم ان کو ملازمت نہیں دیتے. ان کے ماں باپ ان کی جان کو روتے ہیں کہ اتنا پڑھایا تھا، ہم تمہیں کس طرح اپنا بوجھ بنا رکھیں، وہ روتے ہیں. تو اب تو ابن حزم کے فتوے پر عمل کی ضرورت تھی نا. اگر مسلمان ہوتے کہ حکومت سب کا سرمایہ ضبط کر رہی تھی، بینکوں میں جو ہے دوسرے زمینیں جائیدادیں چھین لیتی، اور اس وقت اتنا